بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، ٹورنٹو سے رانا سہیل حاضر خدمت ہے۔ اور جس طرح کہ ہم نے کل کا پروگرام کیا تھا، لیکن اس دوران وہاں پر سہیل افریدی صاحب آ گئے، ہمارے سی ایم کے پی کے خیبر پختونخوا کے کراچی کے اندر، تو اس پہ ہم بات نہیں کر سکے، کیونکہ بات میں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ میرا کراچی سے کسی سے رابطہ نہیں اس طرح کے آدمی سے ہو سکا جس سے کہ مجھے اتھینٹک خبر ملتی کہ وہاں پر ماجرا ہوا کیا ہے۔ کہ سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی والوں کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے، پاکستان میں بھی لوگ کر رہے تھے، یہاں ٹورنٹو میں بھی لوگ بڑی تعریفیں کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی۔ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست تھے ان میں زیادہ تر وہی ہیں نا کہ جو ادھر ادھر سے گئے ہوئے ہیں، یا کوئی اپنا ذاتی مفاد کی وجہ سے یا کوئی ذاتی اناد کی وجہ سے، تو اس طرح وہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں۔ تو وہ کل بڑے خوش تھے جناب، کل سے مراد کہ جس دن وہ ریسیپشن کا کہا گیا اور بڑی ٹوپی وہ پہنائی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے ٹوپی پہنائی گئی اور بقول میرے کراچی کے دوست کے کہ بھائی پہلے پہنائی گئی پھر ٹوپی گھمائی گئی، تو وہ کیا ماجرا تھا، کیا صورتحال تھی، اس پہ بات کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ جب میرے ذرائع سے بات ہوئی تو میرے ذرائع نے کہا کہ جناب ہم نے تو وہ دیا تھا ان گڈ جیسچر کہ سی ایم آ رہے ہیں، اور دوسرے اس پارٹی کے اندر پی ٹی اے کے اندر ہو سکتا ہے کل کو وہ ہمارا ان کا پیچ اپ ہو جائے، پولیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مد نظر رکھتے ہوئے اور دوسرا اپنا ڈیموکریٹک ہم نے دینے کے لیے تاثر کہ ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی یا شخصی جو ہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی وہ تنازعہ نہیں ہے، تو آئے چیف منسٹر صاحب تو ان کو پراپر پروٹوکول ملنا چاہیے، تو دیا ہم نے۔ لیکن ہوا یہ کہ بقول ان کے انہوں نے کہا جی کہ ان کو عزت راس نہیں آئی، سہیل افریدی صاحب کو، سی ایم صاحب کو عزت راس نہیں آئی۔ میں نے کہا کیا مطلب عزت راس نہیں؟ اس نے کہا جی دیکھو نا، اتنا کچھ دیا اور سارے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، سارا جناب یہ بھی تعریف کر رہے ہیں، ورکر بھی تعریف کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی تعریفیں کر تو رہے تھے، لیکن اگلے روز اس نے کہا جی وہی ہوا نا جو اس کے لیڈر نے ایم بی ایس کے ساتھ کیا تھا۔ ایم بی ایس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھی ان کا جہاز لے کر وہ گئے تھے امریکہ میں ٹرمپ سے ملاقات کرنے، اور اسی کے جہاز کے اندر بیٹھ کر جناب وہ ایم بی ایس کے خلاف ہی باتیں کر رہے تھے، اس کو گالیاں دے رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی اپنا جو ان کا ہے لیڈر اس کو انہوں نے پراپرلی فالو کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے آپ کو یہاں پر ریسیو کیا، آپ کے ریسیپشن دی، عزت دی، آپ کے ساتھ جو یہ بھی کہا کہ بریک فاسٹ بھی کریں گے، ہم مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے، جیسے بھی عزت دی جاتی ہے اس طریقے سے۔ لیکن انہوں نے وہی کیا جو ایم بی ایس کے ساتھ عمران خان نے کیا تھا، راستے میں پلین کے اندر ان کو ایسی تیسی پھیرتا رہا، انہوں نے ٹرانسلیشن کروا لی، گالیاں تھیں۔ تو انہوں نے لٹرلی وہاں اتر کر پہلے بھٹو کے حق میں بولے، بے نظیر صاحبہ کے حق میں بولے، اور بعد میں کہا کہ جناب زرداری کے لوگ خلاف ہیں، زرداری نے پارٹی ہائی جیک کر لی، زرداری نے یہ کر دیا، زرداری نے وہ کر دیا۔ اور یہ انہوں نے وہاں پر حیدرآباد کے اندر، تو پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ میں نے کہا جی وہ ان کے باپ سے انہوں نے کہا یار جاتے ہوئے تو ہم نے روکا نہیں کسی نے بھی، جب تک وہاں پر انہوں نے اپنے بازوبانی نہیں کی، کسی نے نہیں روکا ان کو، اور آپ کہتے ہیں کہ آتے ہوئے ہم نے راستے بند کر دیے۔ راستے بند کرنے ہوتے تو ہم جاتے ہوئے کرتے، اور آتے ہوئے تو وہاں پر کیا راستے بند کرنے تھے؟ ان کی اپنی سیکیورٹی بھی تھی، ہماری سیکیورٹی بھی تھی، اگر ان کو کچھ ہو جائے پھر کیا کریں؟ چلیے یہ بات ہوئی جو انہوں نے کہا اس لیے ہم آسمان پر لے کے گئے، لیکن انہیں آسمان راس نہیں آیا، پھر نیچے دڑامی گرنا تھا، پھر یہی ہوا جو ان کے ساتھ ہوا۔ میں نے کہا جی وہ تو آپ کو پرمیشن دی تھی جلسے کی؟ انہوں نے کہا جلسے کی ہم پروونشل گورنمنٹ ہے، ہم نے نہیں دی جلسے کی، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور وہ جناب باغ کے اندر ان کو اجازت دی تھی کہ جناب باغ میں کریں۔ اب ان کے نخرے اتنے تھے جی جناب باغ میں نہیں، روڈ بلاک کرنی ہے، روڈ کے اوپر کرنا ہے۔ کہتے ہو سکتا ہے کہ روڈ کے اوپر بھی اجازت دے دی جاتی، لیکن اس طرح کے معاملے کے بعد نہیں دی جا سکتی کہ ہمارے پارٹی قائد کو، ہمارے پارٹی لیڈر کو، پارٹی چیئر پرسن کو یہ گالیاں دیں وہاں پر جا کر۔ انہوں نے کہا جی ہوگا، زرداری صاحب کا ظرف بہت بڑا ہوگا، سنتے ہیں کہ بڑے ظرف کے آدمی ہیں، لیکن ہماری پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اتنا بڑا ظرف نہیں ہے، ہر کوئی گالی برداشت نہیں کر سکتا اپنے لیڈر کی۔ اور بات ان کی کسی کی حد تک ٹھیک تھی، اور یہ ہوا ہے وہاں پر۔ یہ تو پی ٹی آئی کے دوست بھی مانتے ہیں،
دوسرا فیکٹر اس کے اندر ایک اور آتا ہے، وہ فیکٹر ہے جناب، انہوں نے کہا دیکھو کتنی خوبصورت گیم ہوئی ہے، سب چیزیں ساتھ ملتی جاتی ہیں، اب ہر کوئی آدمی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، اس میں کوئی شک نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کو وہاں پر جانے کی بھی اجازت دی گئی تو ایک لٹمس ٹیسٹ تھا یہ کہ وہاں پر کتنی چنگاری ہے، کتنے انگارے ہیں، تو وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا تھا کراچی کا، اور وہ ٹیسٹ ہو گیا، اور پتہ چل گیا کہ وہاں پر ان کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، صرف پشتون لوگ ہیں، افغانی ووٹ بینک ہے، اور افغانی ووٹ بینک کی وجہ سے وہاں پر ہمیں زیادہ سختی کرنی پڑی، کیونکہ ان کے جتنے بھی آئے تھے لوگ وہاں پر کراچی کے لوکل لوگ بہت کم تھے، زیادہ تر پشتون دوست تھے یا افغان مہاجرین تھے، جو کہ جن کے بارے میں انہوں نے سیٹلمنٹ کروائی ہوئی ہے، جن کا ایشو بھی بڑا چل رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پر میں نے کہا جی آپ نے ٹریفک روک دی، سارا کچھ انہوں نے کہا جی بالکل روکی، ٹریفک روکی، ہم نے ایک گاڑی کا راستہ دیا ہر روڈ پہ، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ افغانی آ رہے ہیں اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی لٹرلی انہوں نے کہا یہ بے اعتبار لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ہم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے تھے، اس لیے ہم نے چیکنگ سخت کی، ایک گاڑی کا راستہ چھوڑا، باقی ساری روڈ بلاک کر دی، ایک ایک گاڑی چیک کر کے ہم بھیج رہے تھے۔ اگر کسی کو اس بات پہ گلا ہے تو کرتا رہے، سیکیورٹی ہمارا جناب، ہم نے اپنے شہریوں کی جان کا تحفظ کرنا ہے، یہ بات انہوں نے کی۔ بہرحال ان سے جب میں نے کہا جی اس کے وہاں پر آنسو گیس اور یہ وہ، انہوں نے کہا جی یہ پہلی دفعہ ہوا کہ مظاہرین نے آنسو گیس استعمال کیے، ان کے پاس آنسو گیس کے شیل تھے، وہ پولیس پہ مارتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب باغ کے اندر جا کے کریں، ہمیں سپیکر بھی لگوا کے دیں، ہمیں وہ بھی کروا کے دیں، ہمیں لائٹیں بھی کرا کے دیں، ہمارے بندے نہیں بھی تمہارا جلسہ ہے، تم نے انتظام کرنا، ہم نے نہیں کرنا۔ تو کہہ رہے جناب یہ تو انوکھی لاڈلے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ فیض حمید جا چکا ہے، وہ باقی لوگ جا چکے ہیں جو آپ کو سارا کچھ ارینجمنٹ کر کے دیا کرتے، آپ انہیں کچھ خود کرنا نہیں آتا۔ تو شاید یہ وجہ تھی۔ پھر جب میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا جی آپ نے یہ جو علیمہ خان صاحبہ والی بات کی ہے، انہوں نے کہا دیکھیں جی کتنے دن ہو گئے، ایک ہفتہ ہو گیا ہے، کسی جگہ پر علیمہ خانم ڈسکس ہوئی ہے؟ وہ کبھی سورہ یاسین پڑھنے چلے جاتی ہیں، کبھی قرآن خوانی کرنے چلے جاتی ہیں، مجھے بتائیں ایک ہفتہ ہو گیا ہے علیمہ خانم کو انہوں نے آؤٹ کر دیا خبروں سے۔ اور یہ جو سہیلہ فریدی صاحب والا ان کو مشن دیا گیا ہے نا کہ آپ پنجاب میں جائیں پھر یہاں آئیں، کراچی میں آئیں، اس نے کہا جی ٹھیک ہے باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ انہوں نے علیمہ خانم کو بھی فکس کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ بی بی آپ کہاں تک ہیں، آپ کی کتنی اوقات ہے، ہم اس طرح کے بھی ایک نامعلوم بندے کو، سہیلہ فریدی کو لا کر تو یہاں پر ہیرو بنا سکتے ہیں، اتنا بڑا کراؤڈ دے سکتے ہیں، اوپر لے جا سکتے ہیں، لے جا کے پھینک سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں اس طرح سے سیاست کے اندر ہوتی ہیں۔ علیمہ خانم صاحبہ سیاستدان نہیں ہے، لہٰذا وہ گھریلو خاتون ہے، گھریلو خاتون بن کے رہیں۔ اگر وہ اس طرح کی انارکی پیدا کرنے کی کوشش کریں گی، پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی 8 فروری، انہوں نے کہا جی 8 فروری کا کیا ہے، 8 رکھیں، 18 رکھیں، 20 رکھیں، جو مرضی رکھیں۔ انہوں نے 8 فروری جس حوالے سے رکھی ہے وہ چیز اپنی جگہ پر، لیکن اب ایک چیز ہے واضح ہو گئی ہے کراچی والے شو سے، پنجاب میں تو یہ ٹوٹلی فلاپ گئے نا، تو کراچی والے شو سے جہاں پر اجازت دی تھی وہاں پر یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے، اب وہ جو لوگ ہیں ناراض لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے یا مسلم لیگ کے، ان لوگوں کے گروپ تو ہے ہی ہے جتنے بھی ہیں، لیکن وہ سب خاموش ہو چکے ہیں آلموسٹ۔ اب یہ پارٹی رہ گئی ہے لسانی۔ انہوں نے کہا جی آپ دیکھ لیں ان کے کراؤڈ سارا پختون، کراؤڈ دیکھے سارے افغان۔ انہوں نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ چیز وہاں پر اسٹیبلش کر دی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کوئی قومی پارٹی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اگر تھی قومی پارٹی تو فیض حمید کے دور میں تھی یا زبردستی کے دور میں تھی اس وقت، اب یہ پارٹی نہیں ہے، انہوں نے ٹیسٹ کر لیا ہے۔ کراچی والے بندے نہیں باہر آئے، وہ جن ان کے 1-2 ایم پی جو وغیرہ تھے یا حلیم عدل وغیرہ، انہوں نے تو ہونا ہی ہونا تھا، لیکن کراؤڈ نہیں آ سکا وہاں پر، سارے پشتون آئے ہیں، سب وہ لوگ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب علی کہ یہ چیزیں نا بہت بڑی سی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں پاکستانی سیاست کی، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ جو سہیل فریدی صاحب ہے نا، یہ بھی انشاءاللہ اگلے
1-2 مہینے کے اندر فارغ ہونے والے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی وہ پروف مل گئے ہیں۔ وہاں پر جو پشاور ریڈیو اسٹیشن پر حملہ کیا گیا تھا، وہاں پر جلائے گئے تھے، ریکارڈ جلائے گئے تھے، بلڈنگ جلائی گئی تھی، نقصان پہنچایا گیا تھا۔ یہاں پر یہ ان کی موجودگی وہ جیو فینسک کے اندر یا فورینسک رپورٹ کے اندر آ گئی ہے، تو وہ تو کسی کو نہیں چھوڑ رہے بھائی، جس نے جو کیا ہے تو یہ انہوں نے ڈسکوالیفائی بھی ہونا ہے، ان کی وزارت اعلیٰ بھی جانی ہے، اور رہی کہیں کسر جو یہ آپ پوری کروا گئے ہیں جہاں پر آ کر، اور جاتے جاتے انہوں نے کہا سہیل افریدی کو بھیجنے والوں نے جاتے جاتے ان کے ہاتھوں ایک ٹیسٹ بھی کر دیا، اور وہ ٹیسٹ ان کا کامیاب ہو گیا ہے کہ کراچی کے اندر پی ٹی آئی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا، انہوں نے کر لیا ہے۔ ایک بات انہوں نے اور کہی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ جب یہ آیا ہے افریدی کراچی کس طرح ریسیو کیا گیا، اور جب گیا ہے 30 لوگ نہیں تھے، 25 سے 30 لوگ نہیں تھے الوداع کرنے والے۔ تو یہی ٹیسٹ ہوتا ہے، ایسے ہی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ان کا ٹیسٹ کامیاب ہے، انہوں نے کر لیا کہ کراچی کے اندر نو مور پی ٹی آئی، دے آر سیٹسفائیڈ ناؤ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔